ایسے کسی بھی جانور کی قربانی جائز نہیں کہ جس میں ایسا عیب پایا جائے کہ جو جانور کے فوائد یا اس کی خوبصورتی کو مکمل طور پر زائل کر دے، ختم کر دے۔ اگر تھوڑا بہت عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، لیکن اگر جانور میں زیادہ عیب پایا جائے کہ جس کی وجہ سے جانور کے فوائد یا اس کی خوبصورتی مکمل طور پر ختم ہو جائے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ جیسے حدیث مبارکہ میں کانے جانور کی قربانی سے منع کیا گیا ہے، یعنی جس کی ایک آنکھ نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ جس کی دونوں آنکھیں نہ ہو، یعنی ایسا جانور کہ جو اندھا ہو، تو اس کی قربانی بدرجہ اولا جائز نہ ہوگی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں لنگڑے جانور کی قربانی سے منع کیا گیا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ ایسا جانور کہ جس کی ٹانگ ہی نہ ہو، کٹی ہوئی ہو، تو اس کی قربانی بھی بدرجہ اولا جائز نہ ہوگی۔ اسی طرح ایسا لنگڑا جانور کہ جو قربان گاہ تک جا ہی نہ سکتا ہو، چل ہی نہ سکتا ہو، تو اس کی قربانی بھی صحیح نہیں۔ جس جانور کی ہڈیوں میں مغز ہی نہ ہو، گدا ہی نہ ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اسی طرح جس جانور کے دانت ہی نہ ہو یا اکثر دانت نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ البتہ اگر جانور کے اکثر دانت ہو اور جانور چارہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اسی طرح جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ہاں اگر بالکل چھوٹے کان ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جس بکری کا ایک تھن یا گائے کے 2 تھن خشک ہو چکے ہوں یا کٹے ہوئے ہوں تو ان کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اسی طرح جس جانور کا کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ہاں اگر 1/3 سے کم کٹا ہوا ہو تو قربانی جائز ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جس جانور کے کان میں سوراخ ہو یا ایک سے زیادہ سوراخ ہو یا چیرا لگا ہوا ہو یا پھٹا ہوا ہو، الغرض ان تمام صورتوں میں ان تمام سوراخوں کی مقدار اگر 1/3 سے کم ہو تو قربانی جائز ہے، اور اگر 1/3 سے زیادہ ہو تو قربانی جائز نہ ہوگی۔ یہی حکم جانور کی دم اس کی چکی کا ہے۔ اسی طرح خنثی جانور یعنی ایسا جانور کہ جس میں نر اور مادہ دونوں کی جنسی علامات پائی جاتی ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اسی طرح جانور کی اگر زبان ہی نہ ہو یا زبان تو ہو لیکن مکمل کٹی ہوئی ہو تو ایسا جانور چونکہ وہ چارہ ہی نہیں کھا سکتا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ چارہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اسی طرح جس جانور کے دونوں یا ایک سینگ جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہو، اگنے کے مقام سے ہی ٹوٹے ہوئے ہو تو ان کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ہاں اگر کسی جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو یا سینگ تو ہو لیکن اوپر سے ٹوٹے ہوئے ہو تو ان کی قربانی جائز ہوگی۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بسا اوقات جانور بیچنے والے حضرات جانور کو خوبصورت بنانے کی غرض سے اس کے سینگ کو گھس دیتے ہیں۔ اس کے گھسنے کی وجہ سے نہ تو جانور کی قیمت میں کوئی کمی ہوتی ہے، نہ ہی یہ عمل عیب میں شمار ہوتا ہے، لہذا ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ وہ تمام عیوب و نقائص ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کے عیب دار جانور کو خریدا یا خریدنے کے بعد ایسا عیب پیدا ہو گیا تو اس کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ لہذا مالک نصاب پر لازم ہے کہ وہ کوئی دوسرا جانور بے عیب جانور ذبح کرے۔ ہاں جو مالک نصاب ہی نہیں تو وہ اسی جانور کو ذبح کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھے کہ اگر قربانی کا جانور خریدنے کے بعد مر جائے، گم ہو جائے یا چوری ہو جائے یا بھاگ جائے یا جانور میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو جائے کہ جو قربانی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہو، جیسے بالفرض جانور لنگڑا ہو جائے یا اس کے دانت ہی ٹوٹ جائے کہ وہ چارہ ہی نہ کھا سکتا ہو، یا اسی طرح کوئی بھی ایسا عیب پیدا ہو جائے کہ جو قربانی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہو، تو اب ان تمام صورتوں میں غنی پر، صاحب استطاعت شخص پر لازم ہے کہ وہ دوسرا جانور قربان کرے، اس پر لازم ہے کہ وہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھے کہ اگر جانور کو ذبح کرتے وقت اگر کسی بھی طرح کا عیب پیدا ہو جائے تو اب اس میں کوئی حرج نہیں، قربانی بالکل درست ہوگی۔